ایلوسٹیرک ریگولیشن. ایلوسٹیرک ریگولیشن کا کانسیپٹ یہ ہے کہ انزائم کی جو ایکٹیو سائٹ ہوتی ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور سائٹ پر اگر آ کر کوئی مالیکول لگتا ہے اور اس کو یا تو انہبٹ کر دے یا ایکسائٹ کر دے, تو یہ چیز کہلاتی ہے ایلوسٹیرک ریگولیشن آف انزائم. اچھا, اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایکٹیو سائٹ فرض کریں اویلیبل نہیں ہے اور انزائم کو ایکٹیو کرنا ہے, تو آنے والا مالیکیول جو افیکٹر ہے وہ ایکسائٹیٹری ان نیچر ہے, تو یہ جا کر انزائم کی دوسرے حصے پر لگ جاتا ہے اور انزائم کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے. یہ اچھی بات ہے, اس سے کیا ہوتا ہے کہ انزائم اپنا کام تو کرتا رہتا ہے نا, تو اس طریقے سے معاملات چلتے رہتے ہیں. اچھا, پھر اگر اس کے برعکس آنے والا جو مالیکیول ہے وہ انہیبیٹری ان نیچر ہے, تو یہ بالکل جام کر دے گا انزائم کو اور نان کمپٹیٹیو انہیبیشن دے دے گا کہ اب آپ کچھ بھی کر لو, یہ یہاں سے ہٹنا نہیں ہے, انزائم کو ڈی ایکٹیویٹ کر دے گا. تو اچھا, پھر اسی طریقے سے زائموجن کا کانسیپٹ ہے. زائموجنس کیا ہیں؟ یہ ان ایکٹیو فارم ہے انزائم کی. اگر انزائمس ہر وقت ایکٹیو رہیں تو یہ بھی ایک خطرناک بات ہو جاتی ہے, یہ تو پھر بہت زیادہ ڈسٹرکشن کا سبب کریں گے. کئی ایسی بیماریاں جس میں انزائمز جو ہیں وہ بہت زیادہ ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں اور ٹیشو ڈیگریڈیشن شروع ہو جاتی ہے, تو قدرت نے ان کو زائموجن کی فارم میں رکھا ہوا ہے, ان ایکٹیو فارم میں رکھا ہوا ہے. جیسے کہ گیسٹرک جوسز کے انزائمز ہیں, یہ ان ایکٹیو فارم میں ریلیز ہوتے ہیں اور پھر اپنے کسی نہ کسی جیسے سے فار ایگزامپل پی ایچ ہے, لو پی ایچ میں یہ جا کر ایکٹیو ہو جاتے ہیں, تو یہ اچھی بات ہے. ایسے ہی کلاٹنگ انزائمز ہیں بہت سارے, ٹھیک ہے, تو اگر وہ ان ایکٹیو رہیں گے تو اچھی بات ہے, اگر وہ تیزی سے ایکٹیو ہو جائیں گے تو کلاٹنگ شروع ہو جائے گی, تو ہر وقت جو کلاٹنگ ہونا شروع ہو جائے گی بلڈ ویزلس میں, وہ بھی ایک نقصان دہ ہے. زائموجنس کی ایگزامپلس دیکھتے ہیں اور ان کی ایکٹیو فارمز دیکھتے ہیں. پیپسینوجن ہے, یہ پیپسن کی ان ایکٹیو فارم ہے. اب پیپسن پروٹیولیٹک انزائم ہے اور یہ ریلیز ہوتا ہے ان ایکٹیو فارم میں. جیسے ہی اس کو ایچ سی ایل ملتا ہے نا میدے کے اندر, یہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اس کو ایکٹیو کرنے کے لیے ایچ سی ایل کی ریکوائرمنٹ کمپلسری ہو گئی, ٹھیک ہے. اگر ایچ سی ایل ریلیز نہیں ہوگا تو یہ بھی ایکٹیو نہیں ہوگا یا کم ایکٹیو ہوگا. ایسے ٹرپسینوجن ہے, یہ ٹرپسن کی پریکرسر فارم ہے. پروتھرومبن ہے, یہ تھرومبن کی فارم ہے. پروتھرومبن اور تھرومبن یہ کلاٹنگ فیکٹرز ہیں, ٹھیک ہے. اگر یہ ضرورت سے زیادہ ایکٹیو فارم میں رہے گا تو انٹراویسکولر کلاٹنگ شروع ہو جائے گی. جیسے ایک بیماری ہوتی ہے ڈسیمینیٹڈ انٹراویسکولر کوگولوپیتھی, اس میں کلاٹنگ فیکٹرز زیادہ ہوتے ہیں, تو شریانے اور وریدوں میں کلاٹس جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں, وہ ڈیڈلی کنڈیشن ہو سکتی ہے. اچھا, پھر لیکٹوز انٹالرنس کا تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں. لیکٹوز انٹالرنس سے مراد یہ کہ لیکٹوز کو ڈائجسٹ کرنے والا انزائم لیکٹیز یہ قدرتی طور پہ نہیں ہوتا. تو بچے جو ہیں وہ دودھ نہیں پی پا رہے ہوتے, دودھ پیتے ہیں ان کو الٹی آنا شروع ہو جاتی ہے, دست آنا شروع ہو جاتے ہیں, موشن شروع ہو جاتے ہیں, پیٹ میں گیس بننا شروع ہو جاتی ہے. وہ لیکٹیز انٹالرنس کی کنڈیشن ہوتی ہے اور اس میں لیکٹوز جو ہے وہ آنتوں میں موجود ہوتا ہے. لیکٹوز جو ہے وہ پانی کو کھینچ لیتا ہے انٹسٹائنلس ٹیشوز میں سے اور ڈائریا کریٹ کرتا ہے. تو یہ ایک کلینکل امپورٹنس. پھر ایسے بچوں کو دودھ ہضم نہیں ہوتا, ان کے لیے اسپیشل فارمولا ملک بنانا پڑتا ہے, یا ان کو اوپر سے جو ہے ہمارے طب میں جو ہے کہتے ہیں کہ جو سونف ہے, ٹھیک ہے نا, اگر سونف کو کاؤ ملک ابلتے وقت اس میں ڈال دیا جائے تو کافی حد تک جو ہے وہ ڈائجسٹ ہو جاتا ہے دودھ, اور بچوں کو وہ دودھ پلایا جا سکتا ہے جو یہ سونف کے ساتھ ابالا جائے, بادیان کی جسے کہتے ہیں. تو لیکٹوز انٹالرنس کا ایک علاج ہمارے طب میں یہ بھی ہے. ادروائز اگر اس سے بھی فائدہ نہ ہو رہا ہو تو پھر جو لیکٹوز فری ملک بنائے گئے ہیں فارمولا ملک, ان کا استعمال کرنا ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ. یہاں تک آپ کا یہ سارا انزائم ختم ہوا اور آپ کا پورا کورس بھی یہاں ختم ہوتا ہے. آئی وش یو آل دی بیسٹ. اللہ پاک آپ سب لوگوں کو کامیاب کرے. کوئی پرابلم ہو, کوئی کوئری ہو تو ضرور پوچھیے گا, ٹھیک. السلام علیکم.